آؤ آسان صاحب کو نسخہ بتاؤ. ہر کوئی نوکری پیشہ ہے, ہر کوئی دکاندار ہے, ہر کوئی ملازمت والا ہے. جب صبح نکلے معمول بنا لے, میں نے گانا نہیں سننا, میں نے غزل نہیں سننی, میں نے قوالی نہیں سننی. گھر سے قدم نکالو, رزق بڑھانے کا طریقہ, گھر سے نکلے اللہ اکبر, بایاں پاؤں باہر رکھا, بسم اللہ توکلت علی اللہ, 1 2 3 4 5 6 7. جب 7واں قدم آیا, لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. چلتا جائے سواری پر, پیدل ہو, اندازہ کر لے 7 قدم ہو گئے. 7 مرتبہ سورت کو دوران سفر دکان پر جاتے پڑے. رب کعبہ کی قسم, تیرا گمان بھی نہیں ہوگا اللہ وہاں سے تیری روزی میں, وہاں سے اللہ تیری جھولی میں روزی پہنچائے گا. گمان بھی نہیں ہوگا. وہ گاہک جو کبھی دکان پہ نہیں آیا, وہ بھی گراہک بن کر تیرے سے سودا لینے کے لیے دکان پہ آئے گا. معمول بنا لو میرے چاند, میں نے دکان پر جانا ہے, میرا معمول ہے, میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا جاؤں گا. جتنی دیر میں دکان پہ بیٹھوں گا, گاہک نہیں آئے گا, میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا. جب میں واپس آؤں گا تو میں موٹر سائیکل پر 100 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہوا اپنے گھر آؤں گا. مولانا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا میرے چاند دنیا کا فائدہ تو اللہ دیں گے, لیکن جب موت کا وقت آئے گا, اسی مکہ مسجد میں اعلان ہوگا, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے, فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, جنازہ اتنے بجے پڑھایا جائے گا. جب جنازہ ان گلیوں سے گزرتا ہوا کلمہ شہادت کے نعرے لگاتا ہوا جائے گا, اس وقت اعلان ہوگا, حضرات خان صاحب کا جنازہ جا رہا ہے, حضرات اوال صاحب کا جنازہ جا رہا ہے, بلوچی سرحدی سندھی پنجابی کا جنازہ جا رہا ہے. یہ درخت کے ہرے رنگ کے پتے, یہ پتھر, یہ دیواریں, یہ اینٹیں چیخ چیخ کے کہیں گی, اسے خان نہ کہے, اسے اوان نہ کہے, بلکہ ہمارا اعلان سن. یہ ہمیں چلتے پھرتے قرآن سنایا کرتا تھا, درود شریف سنایا کرتا تھا. یہ درخت کے پتے جوم جوم کے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کے بولیں گے, حضرات ایک ضروری اعلان سنو, خان کا جنازہ نہیں جا رہا, آنکھیں کھول کے چہرہ دیکھو, یہ تو محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے. کرے کون میرے چاند؟ معمول بنائیے, رات کو بستر پہ بیٹھ جائیے, کوشش کیجئے سفید رنگ کی چادر بچھا لیجئے اور آنکھیں بند کر کے قبلہ رخ کی طرف ہو جائیے, اور یہ دل کا تار ملا دو گنبد خضرا, اس تار کو لمبی کھینچ دو میرے عزیزوں, ملا دو گنبد خضرا سے, اور کہہ دو میں گھر نہیں بیٹھا, اس وقت حضور کے روزے کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں. اور پھر پڑھ کے دکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, 100 مرتبہ پڑھ, انشاءاللہ وہاں سے فیض آنا شروع ہو جائے گا. باقی تیری مرضی. لیکن میرے عزیزو درود پڑھتے پڑھتے زندگی گزر گئی. المرء مع من احب الیہ, جس کے ساتھ پیار کی پنگے ڈال کے جائے گا, قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. اتنی سی زندگی, کوشش کرنا میرے چاند میرے پیارو, حلال کمانا اور اپنے بچوں کو حلالی کھلانا. کہہ دینا 14 اگست کی جھنڈیوں کے لیے تیرے باپ کی جیب اجازت نہیں دیتی. کہہ دینا نبی کی ولادت پر 12 ربیع الاول کو نالین کے لیے جھنڈیوں کے لیے تیرے باپ کی جیب اجازت نہیں دیتی. دودھ کے شربت کے لیے, چاول نیاز کے لیے اجازت نہیں دیتی. بیٹے میں تو حلال کماتا ہوں, حلال کھاتا ہوں. اگر 2 نمبری شروع ہو گئی, اللہ نہ کرے, اگر تیری میری نسل کے دسترخوان پر حرام کا لقمہ آ گیا, اس سے جسم تو پھیل جائے گا, لیکن اللہ 3 نسلوں کو برباد کر کے رکھ دے گا. تین باتوں کا میرے پیارو خیال کرنا, کبھی اپنے دسترخوان پہ حرام کا لقمہ نہ آنے دینا. اگر حرام کا لقمہ دسترخوان پر آ گیا, واہ اولاد نافرمان ہونا شروع ہو جائے گی. ہمیشہ اپنا ہاتھ ایسے رکھنا, کبھی اپنا ہاتھ ایسے نہ کرنا. کوشش کرنا تیرے میرے دروازے پر آئے. ہمارے مہاجروں میں ایک کہاوت ہے, گڑ نہ دو تو گڑ جیسی بات کر دو. ایسی بات نہ کرنا کہ اگلے تو پہلے ہی پریشان ہے, ایسی بات نہ کرنا اس کے کلیجے پر چھرے کا وار آئے. یاد رکھنا روٹھے ہوئے سے راضی ہو جاتا ہے, اگر کوئی کسی کا دل توڑ دے اس سے اللہ راضی کوئی نہیں ہوتا ہے.